ایسا بھی میں نے دیکھا ہے، ایک بچہ اس کا بڑا اچھا سفر جا رہا ہے، اس نے کسی کو بزرگ سمجھ کے اپنا مشاہدہ بیان کر دیا، وہ اس نعمت سے محروم ہو گیا۔ جو ان کو اللہ نے عزت دی تھی، جو نعمتیں دی تھی، جو وقار دیا تھا، جو مرتبہ دیا تھا، وہ وہاں سے نیچے گر رہے۔ اس طرح کے خواب ان کے لیے بھی اچھے نہیں ہوتے، ان کے بھی اچھے نہیں ان کے لیے بھی اچھے نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان سے کوئی نہ کوئی نعمت جانے والی ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہے جو وہ غلطی کر رہا ہے اپنی روزمرہ کی زندگی میں۔ صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ جو بھینسیں ہیں خاص طور پہ سینگوں والی بھینسیں یا کالی بھینسیں، یہ ٹپیکلی جادو کی نشانی ہے۔ جب بھی آپ خواب میں دیکھیں کہ کوئی بھینس سامنے آپ کے دروازے کے کھڑی ہے اور وہ اندر آنے کی طاق میں، یا آپ دیکھیں کہ آپ کے پیچھے بھینسیں یا بیل اس طرح کی چیز پڑے، تو جو کرنے ہو جائیں۔ اچھا، یہ آپ کی اس بات سے ایک اور چیز، بڑا اہم کویسچن جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ خواب اگر آپ کا ہے تو آپ نے خواب دیکھ لیا ہے تو آپ نے کس سے شیئر کرنا ہے اور کس وقت شیئر کرنا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ کوئی ٹائم بھی ہوتا ہے کہ اس ٹائم سے دن میں اس ٹائم سے پہلے کریں، شام کو نہ کریں، یا ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ جو بندہ کون ایسا اہل نظر ہے جو جس کے اچھا ساتھ ہر عرفان صاحب، کسی کے اس ساتھ شیئر میں نہ جو کریں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اپنے برے خواب شیئر نہ کیا کریں، نہ کیا کریں۔ نہ کیا کریں، اور جو اچھے خواب ہیں وہ اللہ کی آپ کے اوپر رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے۔ تو میرا اپنا ذاتی طور پہ یہ ماننا ہے کہ جو آپ کے مرشد ہیں، آپ کے استاد ہیں، جن کو آپ واقعی استاد سمجھتے ہیں، کیونکہ میں پھر کہتا ہوں کہ بہت سارے ڈھونگی اور یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، لوٹنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ایسا بھی میں نے دیکھا ہے، ایک بچہ اس کا بڑا اچھا سفر جا رہا ہے، اس نے کسی کو بزرگ سمجھ کے اپنا مشاہدہ بیان کر دیا، وہ اس نعمت سے محروم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی دی کہ بھئی آپ کو یہ مل گیا ہے روحانی طور پہ، وہ محروم ہو گیا، شیئر کر لیا شیئر یہ کر بات دیا۔ اس میں۔ ہاں، صرف اپنے مرشد کے علاوہ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی آپ کا ہمدرد ہے۔ میں نے بہت نقصان اٹھایا ہے، بہت نقصان اٹھایا اس معاملے میں ذاتی طور پہ۔ میں ایک بس کچھ لوگ آپ کی زندگی میں آ جاتے ہیں جنہوں نے آپ کو سبق سکھانا ہوتا ہے، اور بظاہر وہ آپ کو اپنے لیے پریشانی لگتی ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر عنایت ہوتی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بہانے آپ کو بے انتہا نواز رہا ہوتا ہے، اس مشکل وقت کے بہانے، اس مشکل وقت کے بہانے۔ واہ واہ واہ۔ اگر میں سوچتا ہوں کہ میرے پر اگر مشکلات نہ آتی، میرے یہ مسئلے مسائل نہ ہوتے، آج میں آپ کے سامنے نہ ہوتا۔ بالکل صحیح۔ اور آج ہزاروں لوگ سورہ مزمل شریف اور ہزاروں لوگ بسم اللہ شریف نہ پڑھ رہے ہوتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میرے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے، یا آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، اور اس کا اجر عظیم ہے۔ عرفان صاحب، آپ کے لیے بھی میری بات لکھ لیں، یہ باتیں میری آپ کو یاد آئیں گی کبھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر دے گا الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔ تو ہم کمنگ بیک ٹو خواب والی چیز، اس میں تو ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ کو کس کو دکھانا ہے، اور وقت کی قید کیا آپ کو کویسچن رہ گیا؟ وقت کی قید کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں، ہماری جو سوسائٹی ہے نا، وہ ہندوازم سے نکلی ہے، تو ایسی توہم پرستیوں میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ہلکا رکھنا چاہیے۔ ڈپریشن، انزائٹی، جو اتنی زیادہ بندہ سوچتا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیچارہ ذہنی طور پہ ہلکا ہوتا ہے۔ ایک اس طرح یعنی کہ ان چیزوں پہ غور نہیں کرنا چاہیے۔ وقت کوئی بھی ہے، لیکن دیکھیں اپنی نعمت کو بھی چھپانا چاہیے، میں تو یہ کہتا ہوں، اور اپنا جو گندا خواب آتا ہے، برا خواب آتا ہے، اس کو بھی آپ نے کچھ چھپانا چاہیے، اس کو بھی چھپانا چاہیے، کیونکہ حاسدین ہے نا ہمارے ارد گرد۔ آپ کو نہیں پتا کون آپ کی ترقی دیکھ کے خوش ہو رہا ہے اور کون اندر سے جل رہا ہے۔ کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی بہت اونچی جگہ پہ کھڑے ہیں اور وہاں سے گر رہے ہیں، اور باقاعدہ آپ کو ایک جھٹکا بھی لگتا ہے اور آپ ایک دم اٹھ جاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ اگر اس کو راہ سلوک کے مسافر کے حوالے سے دیکھیں، جن کا کوئی روحانی سفر شروع ہے یا وہ اس طرف چل رہے ہیں، ان کے لیے یہ اچھا شگن نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے جو ان کو اللہ نے عزت دی تھی، جو نعمتیں دی تھی، جو وقار دیا تھا، جو مرتبہ دیا تھا، وہ وہاں سے نیچے گر رہے، کہیں وہاں پہ ڈنڈی مار رہے ہیں، وہ گر رہے ہیں۔ اور عام لوگوں کے حوالے سے بھی یہ ہے، مس یوز ہو رہا ہے، کچھ ایسا ہو رہا ہے۔ جی ہو جاتا ہے اس طرح سے، یعنی کہ اپنے مرتبے سے آپ گر رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو عام لوگ ہیں، ان کے لیے بھی یہ ہے کہ اس طرح کے خواب ان کے لیے بھی اچھے نہیں ہوتے، ان کے لیے بھی اچھے نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان سے کوئی نہ کوئی نعمت جانے والی ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہے جو وہ غلطی کر رہا ہے اپنی روزمرہ کی زندگی میں۔ صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اور اپنے جو روزمرہ کے معمول ہیں
اس کے اوپر نظر ثانی اس کرنی کو چاہیے، اس میں ان میں محتاط ہونا پڑنا چاہیے، اس میں نظر کہ ثانی کرنی چاہیے کہ میں کہاں پہ غلطی کر رہا کسی ہوں. کو بتانا نہ بتانا الگ بات ہے، لیکن فوری طور پہ صبح اٹھ کے جو ہے وہ صدقہ خیرات جی جی مزید جی کرنا جی چاہیے. جی ایک تو ریگولر کرنا ہی چاہیے، اس کے علاوہ یہ تھوڑا سا زیادہ اہمیت دینی چاہیے. بہت سارے لوگ اس طرح سے بھی دیکھتے ہیں کہ خواب میں کوئی بیل میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، سینگوں والا بیل میرے پیچھے پڑا ہے اور میں بھاگ رہا ہوں، اور وہی ہوتا ہے کہ اس نے وہ ہٹ کرنے لگا ہے، کچھ کرنے لگا ہے، تو آپ ایک دم چونک کے آپ کی آنکھ کھل جاتی. بڑا کامن ہے لوگوں میں یہ. اچھا، جو بھینسیں ہیں خاص طور پہ سینگوں والی بھینسیں یا کالی بھینسیں، یہ ٹپیکلی جادو کی نشانی ہے. اوئے ہوئے. جب بھی آپ خواب میں دیکھیں کہ کوئی بھینس سامنے آپ کے دروازے کے کھڑی ہے اور وہ اندر آنے کی طاق میں ہے، یا آپ دیکھیں کہ آپ کے پیچھے بھینسیں یا بیل اس طرح کی چیز پڑے ہیں، تو چکنے ہو جائیں. آپ کے اوپر کچھ نہ کچھ جاری ہے، آپ کا دشمن طاق میں ہے، آپ کے اوپر کاروائی پڑ رہی ہے، پڑے فوراً اس کا کوئی نہ کوئی حل سوچیں. کوئی نہ کوئی حال ہے. حل سوچیں اس بالکل والے سے. صحیح. یہ ایک بھیانک چیز ہے. جی بالکل. اور اگر آپ نے خواب میں شیر دیکھا ہے، اچھا، شیر کی اس کو بھی میں دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کروں گا. جو شیر ہے، دیکھیے یہ جنگل کا بادشاہ ہے، جنگل کا بادشاہ. جب بھی کوئی روحانی آدمی اس کو دیکھتا ہے تو اس کو خوش ہونا چاہیے، اس کو خوش ہونا چاہیے. خوش اچھا، ہونی اللہ چاہیے. اللہ. اور خاص طور پہ جو ناد علی شریف لوگ پڑھتے ہیں، اور ان کی کامیابی کی نشانی کا اکثر و بیشتر جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ شیر کی شکل میں ہوتا وہ ہے. شیر کی شکل میں ہوتا ہے. کہ اللہ. شیر ان کے پاس آ جاتا ہے، ان کو مل جاتا ہے، کہ یعنی کہ اس کی خاص نسبت ہے مولا کائنات حضرت علی رضی حضرت اللہ علی تعالیٰ رضی عنہ کے حساب سے ان کو بھی شیر خدا کہا شیر جاتا ہے، خدا. ماشاءاللہ. تو اس حوالے سے یہ ان لوگوں کے لیے بھی اچھا ہے. اگر کوئی دیکھے، عام بندہ دیکھے اور وہ دیکھے، یا کوئی ایسا مسافر بھی دیکھے کہ شیر اس کے اوپر حملہ آور ہے، یا کوئی ایسی صورتحال دیکھے وہ اس کو کھانا چاہ رہا ہے، اس کے اوپر اس کو غصہ ہے، تو پھر بھی اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے. دیکھنا اگر چاہیے. صرف شیر دیکھ لیا تو وہ پوزیٹیو ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کوئی ایسا کوئی پریشانی جی، والی اور بات نہیں اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا بادشاہ وقت کے ساتھ، یعنی کہ ایک کسی جو آپ کا ایک دنیا داری میں اونچا مرتبے پہ فائز لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ کا تعلق بنے گا، آپ کا رابطہ ہوگا، آپ کا رابطہ ہوگا، یا آپ کی محبت انسیت بڑھے گی. انسیت بڑھے گی جی. اس میں. اسی میں اگر تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں تو ایک یہ بھی یہ چیز بہت زیادہ دیکھنے کو ملی ہے کہ جانور جو ہے، وہ کتا جو ہے وہ خواب میں نظر آیا، وہ آپ کے اوپر جھپٹ رہا ہے یا ہے آپ کے ارد گرد گھوم رہا ہے. سر، کتے کا بالکل یہ حرام جانور ہے. اس کا جو سورس ہے وہ نیگیٹیوٹی ہے. یہ بھی نیگیٹیوٹی. بالکل اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کتے کے والے سے. اور یہ حاسدین کو آپ کے اجاگر کرتا ہے اوئے ہوئے. کہ آپ کے ارد گرد حاسدین ہیں اور وہ آپ پر جھپٹ رہے ہیں. جھپٹ رہے ہیں. اس لیے اس خواب کا بھی صدقہ دینا چاہیے، اور اپنے ارد گرد جو آپ کے ساتھ لوگ وابستہ ہیں، منسلک ہیں، ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے آپ کو کڑی، کہ یہ کہاں سے ایسا ہو رہا ہے. کتا تو کتا ہی ہے نا، وہ ظاہر بات ہے، وہ بھی ایسی حرام چیز ہے. جانور.